کہتے ہیں، یعنی قبلہ کی سمت کا بدلنا۔ چنانچہ وہ مسجد ذو قبلہ تین کہلاتی تھی، دو قبلوں والی مسجد۔ اس میں دونوں طرف محراب بنے ہوئے تھے، ایک محراب کعبے کی جانب، ایک محراب بیت المقدس کی جانب، اسی لیے اس کو دو قبلوں والی مسجد کہتے تھے۔ تو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تک جو حاجی وہاں سے آتے تھے وہ بتاتے تھے کہ وہاں محراب تھے۔ میں جو وہاں حاضر ہوا ہوں تو دیکھا کہ اب وہاں وہ جو بیت المقدس کی سمت کا محراب ہے وہ محراب نہیں، اس کی بجائے وہاں محراب جیسی ایک لکیر نشانی کھینچ دی گئی ہے، تو بتانے کے لیے کہ پہلا قبلہ یہ تھا اور دوسرا یہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ قابل غور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ ذریت ابراہیمی میں سے نہیں ہیں، ملت ابراہیمی میں سے بھی ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی آپ عرب کے باشندے ہیں، قریش کی ممتاز شخصیت ہیں، اور یہ کعبہ سارے عرب کا مرکز تھا اور قریش کا تو واجب عزت اور شرف مقام تھا۔ قریش کی ہونے کی حیثیت سے کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس تھی، کعبے کا نظم و نسق بھی ان کے پاس تھا، اور ان کی وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی تمام عرب کے اندر۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ کعبے کے ساتھ نسبت کی بنا پہ کیفیت یہ تھی کہ باقی لوگوں کے قافلے دن دہاڑے لوٹے جاتے تھے اور ان کے قافلوں کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اتنا احترام، اتنا عظمت تھا کعبے کی طرف نسبت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوتے ہیں، نبوت سے پہلا دور اس طرح گزارتے ہیں، نبوت کے بعد نماز شروع کرتے ہیں تو اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں۔ 13 سال مکے کے، 2-3 سال مدینے کے، نبوت کے دوران رخ بیت المقدس کی طرف کیا جاتا ہے، یہودیوں کا قبلہ۔ اور جو اب خود ان کی تحقیق کے مطابق بھی جو اس زمانے میں وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ وہ ہیکل سلیمانی یا وہ مسجد سلیمانی یا بیت المقدس کا مقام عبادت گاہ کے طور پر موجود ہی نہیں تھا، اس کے کھنڈرات تھے، عیسائیوں کا گرجا تھا وہاں، عیسائی وہاں غلادت ڈالتے تھے، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب فتح کیا یروشلم تو اس کو جا کے خود صاف کیا تھا۔ تو اس بیت المقدس کی طرف ان روایات کی روح سے حضور رخ کر کے نماز پڑھتے رہے بحیثیت نبی کے 13 اور 2 3 15 16 سال۔ غور فرمایا آپ نے کہ کعبے کے مقابلے میں بیت المقدس کی عظمت کتنی بڑھ گئی۔ معراج کا واقعہ ہوا تو وہ حضور کعبے سے آسمان کی طرف تشریف نہیں لے گئے، کہا گیا کہ کعبے میں آپ سو رہے تھے۔ اس میں بھی بڑا اختلاف ہے روایات میں، روایات کے اختلاف تو آپ پوچھئے نہیں، وہاں تو ایک نماز کو لیجئے تو اتنے اختلافات ملتے ہیں۔ یہ تو ایک واقعہ تھا، کہیں یہ ہے کہ حضور اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، کہیں یہ ہے کہ کعبے میں تھے۔ یہ کب کا واقعہ ہے، تاریخیں اس کے متعلق متعدد ملتی ہیں ان روایات کے اندر۔ بہرحال اس قصے کو چھوڑ دیجئے، کعبے سے نہیں آپ گئے، کعبے میں سو رہے تھے، کعبے سے پہلے بیت المقدس میں براق کے ذریعے گئے ہیں، بیت المقدس سے پھر گئے ہیں عرش کی طرف، واپس بھی وہیں آئے، وہاں سے پھر براق سے مکے میں۔ تو دوسرا مقام بیت المقدس کو یہ حاصل ہو گیا کعبے کے مقابلے میں۔ بڑی غور طلب چیزیں ہیں یہ۔ خدا حکم دینے والا کہ 50 نمازیں، رسول اللہ اس کو تحفتاً قبول کر کے واپس آنے والے، نیچے پھر وہی یہودیوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حکم لے آئے ہیں آپ کی امت سے یہ نہیں پڑھی جائیں گی۔ معاذ اللہ، نہ خدا جس نے حکم دیا اس کو اس کا احساس ہوا کہ یہ نہیں پڑھی جائیں گی۔
نہ حضور جنہوں نے یہ تحفہ قبول کیا انہیں اس کا احساس کہ ناممکن العمل ہے۔ احساس دلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس کے اوپر آپ نے وہ بات مانی تو پھر تشریف لے گئے۔ اس پہ خدا نے بھی وہ جیسا کہتے ہیں کہ 10 کم کر دیں، خود ہی اپنے حکم میں تبدیلی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے۔ یہ نقطے بڑے غور طلب ہے عزیزان من۔ پھر تشریف لے گئے، یعنی آپ سوچئے کہ احکام خداوندی ملتے کس طرح سے تھے، ان میں تبدیلیاں کیسے پیدا ہوتی تھیں۔ حضور کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کیا رہا؟ قرآن کی روح سے ہم تمام انبیاء پر ایمان لانے کے لیے مکلف ہیں، تمام رسولوں کو ہم رسول مانتے ہیں، لیکن ان کی رسالت کے اوپر ایمان لانے کے لیے مکلف ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پر فضیلت دی ہے، فضیلت کے قائل ہیں ہم، اور فضیلت کے اعتبار سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے ہیں۔ ابھی یہ کہا گیا ہے کہ حضور نے جو وہاں نماز پڑھائی تو تمام انبیاء آپ کی امامت میں تھے، اقتداء میں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اس میں شامل ہوں گے، اس کا تو خاص طور پہ ذکر نہیں آیا، وہ تو بات رہی مبہم۔ متعین بات یہ ہو گئی کہ وہاں خدا حکم دینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو توفیقاً قبول کرنے والے، دونوں کو احساس نہیں ہوا کہ ناممکن العمل ہے ایک حکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اس کا احساس ہوا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا تو حضور واپس گئے، پھر وہ حکم ہوا تو واپس تشریف لائے۔ اور اس کے بعد آخری بات جو تھی، میں نے عرض کیا کہ انہوں نے تو وہ کم ہو رہی تھی نا نمازیں، تو انہوں نے واقعہ میں کچھ کمی کر دی۔ وہاں یہ بھی ہے اس میں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ نہیں مجھے اب تو جاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو آپ نے کہا کہ اچھا نہ جائیے، لیکن امت پڑھ نہیں سکے گی۔ اور واقعہ نے وہ کہتے ہیں یہودی کہ بتا دیا نا کہ ہمارے نبی نے صحیح کہا تھا، چلے جاتے تو یہ کم ہو جاتی تو تمہارے لیے آسان تو ہو جاتا پڑھنے کے لیے۔ اب تک وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کی عظمت، ختم نبوت، قرآن کی روح سے اسلام آیا، آخری دین مکمل غیر متبدل قیامت تک رہنے والا، تمام سابقہ ادیان کو منسوخ کر دیا قرآن نے۔ خود یہودیوں کو بار بار یہ تاکید کی، حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ اس قرآن پر، اس نبی کی نبوت پر۔ قرآن میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا کی تھی خدا سے کہ مجھ پر اور میری اس حاضرہ امت پر تو آپ نے اتنا انعام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ انعام اسی طرح برقرار رہے۔ قرآن میں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ یاد رکھیے ایک وقت آئے گا جب خاتم الانبیاء تشریف لائیں گے اور آخری دین آئے گا، تمہاری امت اس دین کا اتباع کرے گی، اس رسول پر ایمان لائے گی، تو پھر یہ نعمتیں ان کو مل سکیں گی، ورنہ نہیں مل سکیں گی۔ یہ مقام ہے اسلام کا بحیثیت دین کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت رسول کے۔ دلائل بار بار مانگے جاتے تھے یہودیوں سے کہ تم اگر کہتے ہو کہ یہودیوں کا دین جو ہے وہ افضل ہے اس دین سے، ہاتھو برہانکم، کیونکہ انہیں کہا جاتا تھا کہ ایمان لانا ہوگا تمہیں نجات و سعادت کے لیے، اس قرآن پر، اس نبی پر، اس اسلام پر ایمان لانا ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب جو ہے وہ اس سے افضل ہے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ دلیل لاؤ اس کے لیے۔ دلائل کی روح سے تو کوئی دین بھی افضل اسلام سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ لا برہان لکم، قرآن نے 7 دعوے کے کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کی۔ دلائل کی روح سے تو وہ افضل ثابت نہ ہو سکتا تھا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ آپ کی کتب احادیث میں یہ ساری روایات درج ہوئی ہیں جس میں بیت المقدس کا یہ مقام کعبے کے مقابلے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خود بخود ہی وہ اونچا ہو گیا۔ نظر آتا ہے کہ یہ روایات ان یہودیوں کی وضع کردہ ہیں،
ان کتابوں میں